سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا چل رہا تھا عاصم مغل بھائی کے ساتھ، تو اس کو روکنے کی کیا وجہ بنی؟ یہ بھی بات جو ہے وہ سننے کو ملی یا مجھ تک پہنچی کہ جی کوئی 17 ویڈیوز انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی حافظ زبیر صاحب نے، حالانکہ یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب جب ہمارا چوتھا ایپیسوڈ آیا تھا تو اس میں ہی کچھ اختلافات وغیرہ شروع ہو گئے تھے۔ میرے ذہن میں تھا کہ وہ ایک سائل کے طور پر ہیں، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ نہیں، وہ سائل کے طور پہ نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اصل میں مکالمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ معاملہ سوال کی حد تک ہوتا تو وہ شاید پروگرام چل جاتا، لیکن وہ سوال سے زیادہ جب وہ اعتراضات اور پھر کسی اور طرف نکل پڑا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، ابھی یہ فکر غامدی کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ امیچیور ہے اور دین کا تو ویسے ہی مطالعہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ معاملہ چل نہیں پایا۔ انہوں نے کہا عربی معلیٰ سے مراد جو ہے وہ لٹریچر کی عربی ہے، اور خاص طور پہ ادب جاہلی، دور جاہلیت کی عربی، اس میں قرآن نازل ہوا تو اس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی تفسیر کریں۔ قرآن اگر عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو ہم یہ کہیں کہ پیور عرب جو ہیں ان کی عربی تو اس میں نہیں ہے اور عرب مستعربہ کی عربی اس میں ہے، تو یہ بات لاجیکل نہیں لگتی۔ یہ کہتے ہیں کہ قریش کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ فصیح العرب تھے، تو یہ وہ بندہ بات کر سکتا ہے جسے دور جاہلیت کی تاریخ کا کچھ اتا پتہ ہے۔ جس نے کوئی دور جاہلیت کی تاریخ کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہو نا، وہ یہ بات کبھی نہیں کر سکتا۔ غامدی صاحب تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے کہ جمع و تدوین بعد میں ہوئی، وہ تو کہتے ہیں یہ ساری روایتیں من گھڑت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن سارا بین الدفتین لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ مقدمہ قائم کیا نا قرآن اور حدیث میں فرق کرنے کے لیے۔ بیسیکلی تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ حدیث کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، سیدھی سی بات، اب وہ ان کو اچھا لگے برا لگے۔ تو غامدی صاحب کا یہ موقف ہے کہ جو دوسرے قبائل ہیں ان کے الفاظ قرآن میں نہیں آئے؟ یہ بات ایسے بائی دا وے نہیں ہے، یہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں قرات کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جا کے انہوں نے اپنے چوتھے اصول میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فکر غامدی کے پہلے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی اسٹوڈیو میں اس سے پہلے ایک پروگرام مکالمہ کے نام سے چلتا رہا ہے، اور اس میں حافظ زبیر صاحب اور عاصم مغل صاحب کی جو ڈسکشن ہے وہ چلتی رہی ہے، لیکن بعض ریزن سے وہ ڈسکشن، وہ پروگرام اب اس کو روک دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے حافظ زبیر صاحب سے۔ سر دست میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نیا پروگرام فکر غامدی کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں غامدی صاحب کے افکار و نظریات انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور خاص طور پہ ہم اس میں ان کی جو کتاب ہے میزان، اس کی اسٹڈی کریں گے، انالیٹیکل اسٹڈی کریں گے، اور اس پہ ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ حافظ زبیر صاحب سے ان پٹ لیتے جائیں گے۔ تو ابھی آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ زبیر صاحب، ہم ان سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ نے جو ہے ٹائم نکالا۔ جزاکم اللہ۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا چل رہا تھا عاصم مغل بھائی کے ساتھ، تو اس کو روکنے کی کیا وجہ بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو میرے ذہن میں تھا کہ اس پہ تبصرہ نہ کروں، لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئیں، پھیلا دی گئیں دوسرے لوگوں کی طرف سے، فریق مخاطب کی طرف سے۔ صحیح۔ یہ بھی بات جو ہے وہ سننے کو ملی یا مجھ تک پہنچی کہ جی کوئی 17 ویڈیوز انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی حافظ زبیر صاحب نے، حالانکہ یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ عاصم مغل صاحب نے نہیں کی تو، لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ ان کے واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں ایڈ تھے تو کچھ بات وہ کرتے تھے، پھر وہ چیونٹے سے ہاتھی بن جاتا تھا یا رائی سے پہاڑ بن جاتا تھا کہیں پہنچتے پہنچتے۔ صحیح۔ تو اصل میں عاصم مغل صاحب کو میرا شروع سے ہی یہ کہنا تھا کہ مطلب جب ہمارا چوتھا ایپیسوڈ آیا تھا تو اس میں ہی کچھ اختلافات وغیرہ شروع ہو گئے تھے۔ صحیح۔ میرے ذہن میں تھا کہ وہ ایک سائل کے طور پر ہیں، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ نہیں، وہ سائل کے طور پہ نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اصل میں مکالمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ باقاعدہ جو ہے نا وہ دین کی تعلیم حاصل کریں۔ صحیح۔ انہوں نے بھی مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ سید منظور الحسن صاحب نے بھی ان کو یہ بات کہی تھی عاصم مغل صاحب کو کہ بھائی حافظ زبیر صاحب کا تو پیپر ورک مکمل ہے، انہوں نے تو کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، بہت پہلے ریسرچ کر کے فارغ ہو چکے ہیں، تو آپ کا بھی مطالعہ نہیں ہے، تو آپ نہ بیٹھے ان کے ساتھ۔ تو وہ خیر
اگر وہ معاملہ سوال کی حد تک ہوتا تو وہ شاید پروگرام چل جاتا، لیکن وہ سوال سے زیادہ جب وہ اعتراضات اور پھر کسی اور طرف نکل پڑا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں. پھر میں نے انہیں یہ بات کہی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہی، تنہائی میں بھی اور مجلس میں بھی کہی. صحیح. کہ آپ جو ہے نا وہ آن دی اسکرین جو ہے مکالمہ نہ کریں، آپ آف دی اسکرین آ جائیں اور آپ نے جو کچھ سمجھنا ہو پڑھنا ہو، کیونکہ دیکھیں بیسیکلی ان کا دین کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. مدرسے میں کچھ تھوڑا بہت انہوں نے پڑھا ہے جی. لیکن مستقل اس طرح سے نہیں پڑھا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ترجمہ قرآن وغیرہ بھی ان کو نہیں آتا، جو مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کے اندازہ ہوا. تو ظاہری بات ہے اب یہ بہت بڑی کمی ہے، کوتاہی ہے. صحیح. وہ ایک آدھ مرتبہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بھی کیا، بعد میں انہیں میں نے کہا بھی کہ یہ آپ نے کیا ترجمہ کر دیا اور یہ ریکارڈ بھی ہو گیا. تو یہ مطلب بہت آر کی بات ہے نا، میرے خیال میں یہ اس طرح سے آپ اس کو نہ چلائیں. لیکن بہرحال وہ اس کو چلانا چاہ رہے تھے، تو میں نے انہیں یہی پیشکش کی ہے، ابھی بھی میری پیشکش باقی ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ گھر پہ آئیں، 4 گھنٹے کہیں گے، 5 گھنٹے کہیں گے، روزانہ کہیں گے، ہم بیٹھ جائیں گے. آپ آف دی اسکرین چیزوں کو سمجھیں، یا پھر آپ ہماری کلاس میں آ جائیں، آپ پڑھیں، اصول فقہ پڑھیں، اصول حدیث پڑھیں، اور اس کے بعد یعنی کچھ عرصے کے بعد ریکارڈنگ کر لیں. پھر اس کے بعد اب آپ آئیں، پھر جب آپ کی دین کی بنیادیں ہوں اور آپ علم کے ایک لیول پہ پہنچ جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ویسے میں بھی سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. مطلب میں ان کو 3 طرح سے کیٹیگرائز کرتا ہوں. ایک وہ لوگ ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی فرسٹ لائن ہے. اچھا میں ان لوگوں سے ملا ہوں، وہ سلجھی ہوئی لوگ ہیں، مہذب ہیں، اور انہوں نے دین میں ایک وقت لگایا. جیسے غامدی صاحب نے میزان کے شروع میں لکھا ہے نا کہ ربع صدی کا مطالعہ، مطلب 25 سال میں نے لگایا. اس کا فرق پڑتا ہے. میں نے بھی 99 میں باقاعدہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دین کی طرف آیا تھا. صحیح. گریجویشن میری ڈبل میتھ کے ساتھ ہی پھر میں نے سوئچ کیا. تو 23 سال 22-23 سال تو ہمیں بھی ہو گئے. فرق پڑتا ہے. صحیح صحیح. تو جیسے سید منظور الحسن صاحب ہیں، طالب محسن صاحب ہیں، معیز امجد صاحب تھے، ان سب لوگوں سے میری ملاقاتیں ہیں. رفیع مفتی صاحب ہیں. ہاں تو ان سے بھی ملاقات ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ساجد حمید صاحب ہیں. ساجد حمید صاحب. اور ایک وہ پروفیسر صاحب ہے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے، خالد ظہیر صاحب. ہاں خالد ظہیر صاحب ماشاء اللہ سے. اب یہ لوگ فرسٹ لائن میں آتے ہیں. ان لوگوں نے ایک وقت لگایا. ٹھیک ہے انہوں نے اس طرح سے مدارس میں نہیں پڑھا، لیکن بہرحال ایک وقت لگایا. اس وقت کی وجہ سے مطلب ایک سنجیدگی ہے. عمار خان ناصر صاحب آپ دیکھیں گے ان میں ایک سنجیدگی آپ کو ملے گی. یہ تو فرسٹ لائن کے لوگ ہیں. پھر کچھ سیکنڈ لائن کے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگایا، نہ دین میں نہ فکر غامدی میں. صحیح صحیح. انہوں نے بس ویڈیوز وغیرہ کا مطلب یا کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لیا، کچھ ویڈیوز دیکھ لی. اب ان کی پختگی نہیں ہے، نہ دین میں ہے نہ فکر غامدی میں پختگی ہے. سیکنڈ لائن کے جو لوگ ہیں نا، یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ پختگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلمیٹک ہے. صحیح. پھر ایک تیسرا طبقہ بھی پیدا ہو گیا فکر غامدی کے حوالے سے، بلکہ ہر اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں 3 طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. جو سوشل میڈیا کے ان کے فالوورز ہیں، خاص طور پہ یہ جذباتی لوگ ہیں. اور انہوں نے تو شروع میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک فکر تھی جب تک فرسٹ لائن کے لوگ موجود تھے. وہ رسالوں میں مجلات میں لکھتے تھے، تو کوئی کمی کوتاہی ہماری طرف سے بھی ہو جاتی تھی، کوئی تبصرہ ان کی طرف سے بھی ہو جاتا تھا، نیگیٹو کمنٹ آ جاتا تھا. وہ بات ٹھیک ہے، وہ چلتا رہتا تھا. لیکن اب یہ سوشل میڈیا پہ ہیں، یہ سارے فرقہ پرست لوگ ہیں. صحیح. غامدی صاحب کو جس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ بالکل ایک فرقہ وارانہ انداز میں، اور یہ اب فکر غامدی سے ایک فرقہ غامدی بن چکے جب سے یہ سوشل میڈیا پہ آئے. لیکن بہرحال لوگوں میں فرق کرنا چاہیے. قرآن نے بھی فرق کیا. یہود میں سے جو اچھے تھے قرآن نے ان کو اپریشیٹ کیا. تو مطلب یہ ہے کہ سنجیدہ لوگ اگر ہونا تو پھر مکالمہ چل جاتا ہے. تو حافظ صاحب آپ نے یہ جو 3 طبقات کی بات کی ہے جو پیدا ہوئے ہیں، تو وہ جو غامدی صاحب کا اپنا اسلوب ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، یا باقی بھی علماء کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے؟ ہاں نہیں دیکھیں، یہ 3 طبقات تو اکثر و بیشتر میں پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ فکر اصلاحی کے حوالے سے تو میں نے 5 طبقات لکھے تھے. ٹھیک ہے. بہرحال آپ جب آبزرو کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو ضروری نہیں ہر جگہ 3 ہو، کسی جگہ آپ کو 4 5 7 بھی نظر آ جائیں گے، لیکن یہ ہو جاتا ہے. اور
بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ خود اس کے پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، صحیح، لیکن آپ اس کا انکار بھی نہیں نہ کر رہے ہوتے، صحیح، آپ اس کا انکار بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ مسائل ہیں. اب سوشل میڈیا پہ جیسے قاری حنیف ڈار صاحب جو ہے وہ فکر غامدی کو لے کے چل رہے ہیں. اب غامدی صاحب اس کو ڈسون بھی نہیں کر رہے، یا ان کے حلقے کے لوگ ان کو ڈسون بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ جس لٹھ مار انداز میں وہ چل رہے ہیں تو انہوں نے اس کو ایک فرقہ بنا دیا. اور جس طرح یعنی وہ ایک کھلے ڈولے انداز میں حدیث کا انکار کر رہے ہیں، اس انداز میں یہ تو نہیں کرتے. ہاں یہ نہیں کرتے، محتاط ہیں. مطلب ان میں سے جو پڑھے لکھے سمجھے ہوئے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، میں نے بتایا، وہ اپنی تحریر میں اپنی بات چیت میں محتاط ہیں. وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے آپ کہہ لیں کہ جی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو اس چیز کو مطلب اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ کلاس ہے نا، اور مغل صاحب کو میں سیکنڈ کلاس میں رکھتا ہوں. صحیح. تو ابھی یہ فکر غامدی کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ امیچیور ہے، اور دین کا تو ویسے ہی مطالعہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ معاملہ چل نہیں پایا. صحیح. تو حافظ صاحب یہ تو آپ کا ان پٹ آ گیا اس معاملے پہ، تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں جو ہمارا اپنا موضوع ہے اس پہ. تو ناظرین کرام، غامدی صاحب نے جو سب سے پہلے مبادئ تدبر قرآن پہ بات کی ہے، تو ہم اسی سے شروع کرتے ہیں اور حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ غامدی صاحب نے مبادئ تدبر قرآن میں سب سے پہلے عربی معلّہ کی بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن کی زبان وہ عربی معلّہ ہے. تو آپ کو اس بات سے کیا اختلاف ہے؟ دیکھیں، ہم انشاءاللہ سے کوشش کریں گے کہ غامدی صاحب کے جو اصول ہیں یعنی دین کو سمجھنے کے، ہم اس کا ایک انالیسس کریں. تو ظاہری بات ہے انہوں نے قرآن کو بہت زیادہ فوکس کیا. تو جو ہمارا مکالمہ پروگرام تھا اس میں بھی میرا اصل میں مقصد یہی تھا کہ میزان جو ان کی کتاب ہے، جس کے بارے میں غامدی صاحب کا کہنا ہے، ایک فخری انداز ہے ان کا کہ یہ میرا ربع صدی کا مطالعہ، اور انہوں نے اس میں واقعتاً جان ماری ہے، نظر آتی ہے. ایک بندے نے محنت کی، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بعد میں آپ اس سے اختلاف کریں، ٹھیک ہے. تو غامدی صاحب جو ہے نا، انہوں نے جو قرآن فہمی کے اصول دیے مبادئ تدبر قرآن کے نام سے، کہ قرآن کو سمجھنے کے اصول کے، دیکھیں اہل سنت کے ہاں تو وہ اصول تفسیر کے نام سے آپ کو مل جاتے ہیں، تو ان کے ہاں مبادئ تدبر قرآن کے نام سے یہ 10 اصول ہیں. ہم اس کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. صحیح. ضروری نہیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ اختلاف ہو، اور ہوتا بھی نہیں ہے. 100% اختلاف تو آپ کو کسی سے نہیں ہوتا. جہاں ہمیں کوئی لگا کہ جی یہ بات ہمیں صحیح لگ رہی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کر دیں گے. جہاں ہمیں لگا کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے تو ہم اس کی غلطی کو واضح کریں گے. تو سب سے پہلے اگر ہم آئیں تو غامدی صاحب نے جو قرآن فہمی کا اصول بیان کیا ہے وہ عربی معلّہ کے نام سے. جی. غلام احمد پرویز نے بھی اہمیت دی عربی زبان کو. ہاں جی. لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں کہ غامدی صاحب اور ان کے حلقے کے لوگ جو ہے نا پرویز کو بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کے تنقید کرتے ہیں. جی. ان کا سٹانس یہ ہے کہ پرویز نے جس عربی کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر وغیرہ کی ہے وہ عربی اصل میں ڈکشنریوں سے تلاش کرتا رہا، لغات سے، ڈکشنری میننگ جسے ہم کہتے ہیں لٹرل میننگ. صحیح. یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ بے وقوفی تھی. اصل میں قرآن مجید جو ہے نا وہ اس کی ہمیں شرح و وضاحت کرنی چاہیے لٹریچر سے، اور لٹریچر کسی بھی زبان کا اس کی پوئٹری ہوتی ہے. صحیح. تو یا آپ کہہ لیں کہ جی اس کے جو بڑے بڑے خطباء ہوتے ہیں ان کا جو کلام ہوتا ہے، جو گفتگو، مطلب اردو میں آپ کہیں ابوالکلام آزاد ہیں، میر تقی میر ہیں، غالب ہیں، ٹھیک ہے، علامہ اقبال ہیں، یہ لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا عربی معلّہ سے مراد جو ہے وہ لٹریچر کی عربی ہے، اور خاص طور پہ ادب جاہلی، دور جاہلیت کی عربی، اس میں قرآن نازل ہوا تو اس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی تفسیر کریں. دیکھیں ایسا تو اس میں کوئی اختلاف کرنے والی بات نہیں ہے کہ عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، تو عربی بھی قرآن فہمی کے سورسز میں سے ایک سورس ہے. قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے عربی ایک بنیادی ٹول ہے، اس سے تو کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا. مدارس میں عربی پڑھائی جاتی ہے، ہم خود عربی پڑھاتے ہیں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں غامدی صاحب نے کی ہیں، میرے خیال میں وہ صرف الفاظ نہیں ہیں، وہ کچھ مقدمات ہیں جو کچھ چیزوں کے انکار کرنے کے مقدمات بنے ہیں، ان پہ بہرحال ہمیں کمنٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. صحیح. تو عربی معلّہ کے قرآن فہمی کے سورس ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ عربی معلّہ یا لٹریچر کی عربی، یا جیسے صحابہ سے بھی ہمیں اقوال مل جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ آپ جو شعر ہے اس کو آپ سیکھیں کہ وہ دیوان العرب ہے.
حضرت صحیح. عمر سے آپ کو ایسے اقوال مل جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی شعر کے اوپر توجہ دو. تو اس میں تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. مدارس میں صحیح. حماسہ پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حماسہ کے اندر ادب جاہلی موجود ہے، سبع معلقات پڑھائے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی عربی معلیٰ کو مصدر سمجھا جاتا ہے. ہاں بالکل، وہ تو ہر جگہ ہے. اصول تفسیر کی کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں گے، اس میں آپ کو مل جائے گا 1 2 3 4 5 6 کر کے جو مصادر صحیح. بیان ہوں گے ان میں سے کوئی ایک آپ کو مل جائے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ غامدی صاحب نے قرآن فہمی میں سب سے پہلے عربی معلیٰ کو بیان کیا، ٹھیک ہے. لیکن وہاں آپ کو سب سے پہلے عربی معلیٰ نہیں ملے گی، صحیح. 5ویں 6ٹھے نمبر پہ جا کے ملے گی. وہاں قرآن فہمی میں جب آپ بات کریں گے اہل سنت کی، ان کی اصول تفسیر کی یا مبادئ تدبر قرآن کی، تو وہاں سب سے پہلے آپ کو تفسیر بالماسور ملے گی، وہاں آپ کو روایت ملے گی سب سے پہلے، ٹھیک ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پرائرٹی میں ترجیح میں اختلاف ہے. ہاں صحیح. کہ کس نے کس اصول کو ترجیح دی یا کس کو زیادہ اہمیت ورنہ دی، اہل امپورٹنس سنت کس بھی اس اصول کو مانتے ہیں. اس کو مانتے صحیح. ہیں، بالکل مانتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کچھ چیزوں کی طرف کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ لائق تبصرہ ہے، ان پہ تبصرہ ہونا چاہیے. ایک بات جو شروع میں انہوں نے کی ہے غامدی صاحب نے، یہ ابھی ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ عربی معلیٰ کی یہ ہیڈنگ ہے. تو اس میں غامدی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ ام القرا کی عربی معلیٰ ہے، جو اس کے دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ اس میں بولتے تھے. صحیح. آگے چل کے یہی بات انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ جو اس زمانے میں اہل مکہ کی زبان تھی. صحیح. اب اصل میں اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا یا اہل مکہ کی زبان میں نازل ہوا، لیکن یہ بات کرنا کہ صرف قریش کی زبان میں نازل ہوا، صرف اہل مکہ کی زبان میں نازل ہوا، تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات درست نہیں، کیونکہ یہ تاریخی حقائق کے مطابق نہیں ہے اور امر واقعہ کے مطابق نہیں ہے. خود اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو قریش کے علاوہ قبائل کی بھی لغات مل جاتی ہیں، اور تاریخ کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہی بات نظر آتی ہے. اچھا، اس میں جو غامدی صاحب کا اصل میں ایک انداز ہے کہ وہ جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت نقل کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں. استدلال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ میرا مدعا ہے، اس میں یہ دلیل ہے. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ جو میں نے قرآن کی آیت بیان کر دی نا، اب اس سے یہی بات نکلتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جس قطعیت کے ساتھ اور جس اصرار کے ساتھ وہ پھر جب یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے فہم قرآن کو قرآن بنا لیتے ہیں، تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ درست نہیں ہے. صحیح. اب جیسے انہوں نے یہاں پہ یہ دلیل کے طور پہ یہ بات بیان کی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں نہایت سہل اور موزوں بنا دیا. بس اتنی سی بات ہے. اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان میں یہ قرآن مجید ہم نے آسان کر دیا. لیکن قرآن میں آپ کو کوئی ایسی نص نہیں ملتی کہ جس میں قرآن نے یہ بات کہی ہو کہ یہ قریش کی زبان میں نازل ہوا. صحیح. اچھا، قرآن میں جو نصوص ہیں یہ ہم اگر اسکرین پہ نکالیں تو یہ بہت ساری نصوص میرے سامنے کھلی ہیں. ایک جگہ قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، قریش کی نہیں، عربی میں. صحیح. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ کہا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. عربی مبین ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. ٹھیک ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. تو قرآن نے ہر جگہ جو ہے جو اپنی نسبت بیان کی ہے وہ یہ نہیں کہ میں قریشی ہوں. صحیح. قرآن نے کہا میں عربی ہوں، اور عربی صرف قریش کی زبان نہیں تھی. لیکن آپ سب یعنی عموماً یہ تاثر ہے کہ قرآن جن لوگوں پہ نازل ہوا وہ سب سے فصیح عربی بولنے والے تھے، اور یعنی اور وہ اتنے فصیح تھے کہ وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے اپنے مقابلے میں.
تو عمومی تاثر تو یہ ہے کہ وہاں پہ قرآن نازل ہوا جو سب سے زیادہ اچھی عربی بولنے والے اور سمجھنے والے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور علاقہ تھا یا کوئی اور لوگ تھے جو زیادہ اچھی عربی بولنے والے، سمجھنے والے یا شعراء یا ادیب موجود تھے، تو پھر قرآن پھر مکہ میں کیوں نازل ہوا؟ اصل میں اس میں سمجھنے والی دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عرب میں جو ہے وہ مختلف قبائل تھے. صحیح. بیسیکلی عرب کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں جن لوگوں نے بھی عرب کی تاریخ پہ لکھا. جی. ایک عرب بائدہ ہیں جو تباہ ہو گئے، قرآن نے جن کا تذکرہ کیا، عاد و سمود، ہمارے پاس ان کی ہسٹری نہیں ہے، وہ تو چلے گئے. دوسرے عرب عربہ ہیں جنہیں پیور عربس کہتے ہیں. یہ بیسیکلی یمنی ہے، پیور عربس یمنی ہے. پیور عرب جو ہے نا، یہ قوم سبا وغیرہ، یہ ہجرت کر کے آئے تھے. یہ بیسیکلی جنوبی عرب بھی کہلاتے ہیں. یہ شمالی عرب میں آئے تھے. تو شمالی عرب والے یہ حجازی عرب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو عرب مستعربہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے عربیت ایک طرح سے مستعار لی ہے. یہ پیور عرب نہیں ہے. صحیح. پیور عرب نہیں ہے. دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے گئے. ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا وہ یہاں سے آگے وہ اہل مکہ کی آبادی جو ہے وہ اس لیے یہ عربی مستعربہ کہلاتے ہیں. یہ باہر سے آئے ہیں. یہاں کے جو مقامی عرب ہیں، پیور عرب ہیں، یہ بیسیکلی یمنی ہیں. اچھا. قرآن اگر عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو ہم یہ کہیں کہ پیور عرب جو ہیں ان کی عربی تو اس میں نہیں ہے. اچھا. صحیح. اور عرب مستعربہ کی عربی اس میں ہے. تو یہ بات لاجیکل نہیں لگتی. صحیح. یعنی پیور عرب کی عربی تو ہوگی، جب وہ ہے ہی عربی میں تو پیور عربی اس میں کیوں نہیں ہوگی؟ صحیح. پیور عربی اس میں کیوں نہیں ہوگی؟ ہم انکار نہیں کر رہے کہ جو حجاز کے عرب ہیں یا شمالی عرب ہیں یا ان کو عدنانی عرب بھی کہتے ہیں، وہ جو یمن کے ہیں وہ قحطانی ہیں. یہ دونوں بیسیکلی حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں، سیمیٹک ریلیجنز میں سے. تو پیور عرب جو ہے نا، اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور بات دیکھیں، جو اب غامدی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ اس کا فہم ہمیں عربی معلیٰ سے حاصل ہوگا، اور عربی معلیٰ کا بڑا مصدر جاہلی شاعری ہے، اور جاہلی شاعری کا سب سے بڑا مصدر سبا معلقات ہیں. سبا ہیں یا تسع ہیں، 9 ہیں، یا کچھ نے 10 بھی کہیں. صحیح. 10 میں سے کوئی ایک بھی قریشی نہیں ہے. سبا معلقات سے ہٹ کے دور جاہلیت کے جتنے بڑے شاعر ہیں، جتنے بڑے شاعر ہیں، کوئی ایک بھی آپ کو قریشی نہیں ملے گا. صحیح. یہ میرے سامنے کھلی ہے طبقات فحول الشعراء. ٹھیک ہے، اب یہ بہت پرانی کتاب ہے، ابن سلام کی، 232 میں ان کی وفات ہوئی. بڑے شعراء کا تذکرہ، انہوں نے طبقات ذکر کی ہیں، شعراء کے 10 طبقات. پہلے طبقے میں امرؤ القیس. امرؤ القیس جو ہے وہ کندہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. یہ یمنی ہے. یمنی ہے. صحیح. جو عرب عربہ جو ہیں، پیور عرب ہے. صحیح. یہ تو حجازی بھی نہیں ہے، حجازی بھی نہیں ہے، یعنی شمالی عرب بھی نہیں ہے. نابغہ یہ بھی بنو مضر میں سے ہے. ٹھیک ہے، سبا معلقات میں سے ہے. زہیر یہ بھی بنو مضر میں سے ہے. بنو مضر ٹھیک ہے، قریش سے اوپر جا کے ان کی لڑی آپس میں قریش کی اور ان کی مل جاتی ہے. اچھا، اکثر و بیشتر جو ہے نا سبا معلقات کے جو مؤلفین ہیں وہ بنو مضر میں سے ہیں. اس لیے ہر عبداللہ بن مسعود کا قول ایک ملتا ہے کہ بنو مضر کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا. عاشا یہ بھی بنو مضر میں سے ہیں. صحیح. اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جیسے بلکہ عاشا کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بنو سالبہ سے ہے، اور بنو سالبہ عربی نہیں ہے. اس کے بارے میں زیادہ تر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اسرائیلی ہے. تو جن لوگوں کو آپ عربی معلیٰ کا سب سے بڑا سورس بنا رہے ہیں، وہ سبا معلقات کے یا تسع یا عشرہ معلقات کے مؤلفین ہوں یا اور بڑے بڑے شاعر ہوں، تو وہ ان میں سے کوئی قریشی نہیں ہے. قریشی نہیں ہے. صحیح. بلکہ ان میں سے جو بڑے نام ہیں وہ تو کچھ تو عرب سے ہی نکل گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ اسرائیلی ہے، جیسے عاشا. یا کچھ ایسے ہیں کہ جو حجاز سے نکل گئے، وہ تو یمنی ہے.
ٹھیک ہے، قحطانی عرب ہیں جو پیور عرب ہیں، ان میں سے زیادہ تر کے آباء و اجداد تو یہیں کے رہنے والے تھے نا مکہ؟ زیادہ تر کے نہیں، مکہ نہیں، آپ مکہ نہ گئے. اچھا، مکہ نہ گئے، آپ حجاز گئے. حجاز کے، صحیح. حجاز گئے کیونکہ یہ قبائل مکہ میں تو اب دیکھیں نا جو قبائل تھے مکہ میں تو قریش تھے. تو قریش میں تو جو شعراء پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تھے ان میں جی، جیسے نام ملتے ہیں. یہ صاحب کتاب نے بھی جو ہے وہ شعراء مکہ کے تذکرہ کیا ہے. اس میں کیا ہے، ابو طالب، حضرت ابو طالب کو شاعر کے طور پہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے وسلم کی نسبت کی وجہ سے معروف ہیں. ٹھیک ہے، حضرت زبیر، ٹھیک ہے، حضرت ابو سفیان، حضرت زرار بن خطاب. اب ان میں سے کون ہے جو بطور شاعر معروف ہے، جن کی شاعری پڑھی پڑھائی جاتی ہے؟ لیکن یہ بات تو معروف ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، شاعری کے باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے، اور جو ہے اپنا کلام لٹکایا جاتا تھا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ، اور ایسے میں سورہ کوثر جو ہے وہ بھی لٹکائی گئی تھی. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں اور واقعات تو ملتے ہیں. ڈاکٹر جواد علی جو ہے المفصل فی تاریخ العرب، 20 جلدوں میں انہوں نے جو ہے وہ عرب کی تاریخ لکھی ہے، اور خاص طور پہ عرب کی وہ تاریخ جو کہ دور جاہلیت کی تاریخ ہے. اور یہ غامدی صاحب کے مصادر میں سے ہے. میزان میں آپ دیکھیں گے سنت کی باس میں آپ کو نیچے بہت حوالے ملے گے المفصل فی تاریخ العرب کے. جی، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں ان کے بڑے سورسز میں سے. صحیح. ڈاکٹر جواد علی نے جو ہے وہ جو بحث کی ہے تقریباً کوئی 100 صفحات میں اس بات کے اوپر کہ قرآن فصیح عربی میں نازل ہوا. سوال یہ پیدا کیا کہ فصیح عربی کیا قریش کی تھی یا قریش کے علاوہ قبائل کی تھی؟ صحیح. جو فائنڈنگ ہے وہ تو ہم بعد میں آتے ہیں نا اس کی طرف. لیکن ڈاکٹر جواد علی نے، اب یہ ایک پوائنٹ آف ویو، ہم اس کو ایک پوائنٹ آف ویو کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. خاص طور پہ غامدی صاحب کے نزدیک تو ان کی تحقیق کی بڑی اہمیت ہے. یہ کہتے ہیں کہ قریش کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ فصیح العرب تھے تو یہ وہ بندہ بات کر سکتا ہے جسے دور جاہلیت کی تاریخ کا کچھ اتا پتہ نہیں. اچھا. جس نے کوئی دور جاہلیت کی تاریخ کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہو نا، وہ یہ بات کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ فصیح تھے. وہ فصیح تھے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش جو ہے نا وہ اجمیوں کے ساتھ ان کا اختلاط بہت زیادہ تھا. اجمیوں کے ساتھ ایک تو حج کے موقع پہ، اور دوسرا ویسے ان کے قافلے وغیرہ جاتے تھے. قرآن نے بھی کہا لیلاف قریشی ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس اختلاف کی وجہ سے ان کی زبان صاف نہیں رہی تھی، بگڑ گئی تھی. اچھا یہ ان کا مقدمہ ہے، میں ابھی اپنی رائے نہیں بیان کر رہا. جس نے تنقید کرنی ہے وہ ان کے 100 صفحات دیکھے اور پھر اس پہ کوئی مقالہ لکھ دے. ابھی ہم ایک رائے بیان کر رہے ہیں. یہ جواد علی صاحب کا مقدمہ، ہاں ان کا مقدمہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو فصیح ترین قبائل تھے عرب کے وہ 3 تھے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ چیز بطور دلیل بیان کی ہے کہ بعد میں آنے والے جتنے لغویین ہیں، بڑے بڑے امام خلیل سے لے کے آگے وہ ازہری کو لے لیں تو جوہری کو لے لیں، جن کو بھی لے لیں آپ، سب نے 3 قبائل کی لغت کو بنیاد بنایا لغت عرب کے لیے. وہ بنو تمیم ہے، بنو قیس ہیں، بنو اسد ہے. اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ فصیح ترین بنو تمیم تھے. ہاں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ قریش کے بنو تمیم کے ساتھ رشتہ داری تھی، مساہرت تھی، مطلب شادیاں وغیرہ ان کے یہاں تھی. تو بنو تمیم سے ایک فصاحت اور بلاغت یا عربی مبین کا ایک اثر آپ کہہ سکتے ہیں قریش کے اوپر آیا، لیکن اصلاً قریش نہیں تھے، فصیح العرب نہیں تھے، لیکن رہنے والے حجاز کے تھے. ہاں قریش، ہاں وہ حجاز کی رہنے والے تھے نا. بنو تمیم اور بنو قیس، بنو اسد یہ حجازی ہیں، شمالی عرب ہیں، یہ یعنی ادنانی عرب ہیں، یہ ادنانی عرب. صحیح. تو شعراء وغیرہ ان میں بڑے بڑے پیدا ہوئے، بڑے بڑے خطبہ ان میں پیدا ہوئے. قریش میں کوئی نہیں پیدا ہوا. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ جو ابھی آپ نے تذکرہ کی نا سوق اوکاز کا جو بازار لگتا تھا نا، جہاں یہ فیصلے ہوتے تھے کہ جی یہ ہم نے جو ہے قصیدہ لٹکانا ہے بیت اللہ پہ، اگرچہ وہ لٹکانے میں بھی اختلاف ہے، خیر ہم اس میں نہیں جاتے. اس کی سرداری بنو تمیم کے پاس تھی.
اس بازار کی سرداری بھی جو ہے اس کو مینیج یہ بنو تمیم کر رہے تھے، ان کی حکومت تھی. تو انہوں نے بہت سارے دلائل دیے 100 صفحات میں، جس کے اوپر یہ مقدمہ کھڑا کیا ہے کہ بیسیکلی قبائل جو ہے وہ 3 تھے. یہ بات کہ والقبائل، جو قبائل تھے وہ تمیم و قیس و اسد، یہ وہ قبائل ہیں کہ جن سے علماء لغت نے لغت مرتب کی ہے. یہ وہ قبائل تھے جن کے شعراء فصیح العرب تھے. یہ وہ قبائل تھے جن کی عربی کا اس وقت سکہ اور دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اور ان میں خاص طور پہ بنو تمیم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے قریش بھی ان سے عربی مبین سیکھ گئے تھے. لیکن اصلاً وہ مصدر نہیں تھے قریش عربی مبین کے، کیونکہ وہ اجمیوں سے اختلاط کی وجہ سے اپنی زبان بگاڑ بیٹھے تھے. یہی وجہ تھی کہ عربوں میں یہ بھی رواج آپ کو عام ملتا ہے، ایک تو دودھ پلوانے کے لیے اپنے بچے باہر بھیج دیتے تھے دیہاتوں میں، اور دوسرا زبان جو ہے صاف زبان سیکھنے کے لیے دیہاتوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے. پھر اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شاید یہ سوال بعد میں آنا چاہیے لیکن یہاں پہ موضوع کے حساب سے قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لغت قریش پہ نازل ہوا. تو پھر اگر وہ زبان فصیح نہیں تھی ان کی، تو پھر قرآن اس لغت میں کیوں نازل ہوا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ غامدی صاحب جو ہے نا، ان کا استدلال تو قرآن ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حدیث سے استدلال نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ حدیث صرف یہ الفاظ نہیں بیان کرتے، اس سے تو قرات ثابت ہوتی ہے. اس حدیث سے اصل میں قرات بھی ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس حدیث میں جو سارا پس منظر ہے وہ ہے قرات کا. قرات کے پس منظر میں یہ بات آئی، حضرت عثمان نے کہا تھا اس کمیٹی کو جو جمع قرآن پہ متعین تھی کہ بھئی اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم نے جو لکھنا ہے وہ لغت قریش میں لکھنا ہے. غامدی صاحب تو اس کو مانتی نہیں ہے کہ جمع و تدوین بعد میں ہوئی، وہ تو کہتے ہیں یہ ساری روایتیں من گھڑت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن سارا بین الدفتین لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ مقدمہ قائم کیا نا قرآن اور حدیث میں فرق کرنے کے لیے. بیسیکلی تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ حدیث کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، سیدھی سی بات. اب وہ ان کو اچھا لگے برا لگے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن تو رسول اللہ کے زمانے میں لکھا گیا تھا، حدیثیں بعد میں لکھی گئیں. اب جتنی حدیثیں ہیں کہ جی قرآن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی کمپائلیشن ہوئی، تدوین ہوئی، تو وہ کہتے ہیں یہ ساری من گھڑت روایتیں، یہ کس سے کہانی ہے. اب حدیث میں تو آ گیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سامنے ہمارے سامنے 4984، ٹھیک ہے. اس میں یہ بات ہے کہ حضرت عثمان نے یہ کہا تھا کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو فَاكْتُبُوهَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنزِلَ بِلِسَانِ. تو بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے تابوت کی تا میں اختلاف ہو گیا تھا، 4 بندوں کی کمیٹی تھی جو قرآن مجید کو لکھ رہے تھے کہ اس کو لمبی تا سے لکھنا ہے یا گول تا سے لکھنا ہے. تو قریش اب اس کو لمبی تا سے لکھتے تھے تو اس کو لمبی تا سے لکھا گیا. تو اب حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ قریش کی زبان میں نازل ہوا. غامدی صاحب یہاں سے استدلال نہیں کر سکتے. ہاں قرآن البتہ اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. اچھا یہ بات ڈاکٹر جواد علی نے بھی کی ہے اور بڑے دھڑلے سے ساری آیات جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے، ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا، ٹھیک ہے. ہاں بعض جگہ سے لوگوں نے استدلال کیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر نبی کو اپنی قوم کی زبان میں، ٹھیک ہے. اب قوم ظاہری بات ہے، قوم تو پوری قوم مراد ہوتی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل مکہ کی طرف تو مبعوث نہیں ہوئی تھی، پھر تو آپ کو یہ مقدمہ قائم کرنا پڑے گا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری بات ہے آپ کم از کم بھی کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ عرب قوم کی طرف مبعوث ہوئی تھی، ٹھیک. تو اس لیے اس سے یہ چیز جو ہے وہ یہ بات ثابت نہیں ہوتی. تو چلیں یہ تو یعنی غامدی صاحب کی رائے ہے، ہاں اس میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ حدیث میں، ہم تو ظاہر بات ہے حدیث کو مانتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ غالب جو ہے، غالب اس کا وہ قریش کی زبان میں ہے. قرآن کا غالب قریش کی زبان میں. اچھا لوگوں نے تحقیقات کی ہیں، مثال کے طور پہ ابھی یہ میرے سامنے کتاب ہے، کتاب اللغات فی القرآن، ٹھیک ہے. اسماعیل بن عامر یہ کافی بڑے جو ہے وہ قرات کے ائمہ میں سے ہیں اور پرانے لوگوں میں سے ہیں، 4 صدی ہجری مطلب. اور یہ حضرت
عبداللہ ابن عباس کی طرف پوری سند کے ساتھ. اس کی کئی سندیں ہیں. اس کی یہ جو کتاب اللغات فی القرآن ہے نا، یہ حال ہی میں پبلش ہوئی ہے. اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، یعنی مختلف جو مفردات ہیں، مفردات القرآن، ان کے حوالے سے، کہ سلف نے خاص طور پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جو باتیں کہی ہیں کہ یہ لفظ کس قبیلے کا ہے. تو اب اس میں انہوں نے کہا لغت قریش، حذیل، کنانہ، اوس، خزرج، خصم، کیس، ایلان، سعد، العشیرہ، جرہم، یمن، از، شنوہ، کندہ، تمیم، حمیر، مدین، سدوس، حجاز، انمار، غسان، بنی حنیفہ، تغلب، تے، عامر بن ساسا، مزینہ، ثقیف، جزام، اور مطلب بہت سارے جو قبائل ہیں ان کے الفاظ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. اور ایک ایک لفظ پہ بحث کی ہے کہ یہ اصل میں فلاں قبیلے کا لفظ تھا. اچھا، اس کا اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں تو یہ کتاب یہی بتاتی ہے. یہاں اس نے شروع میں جو ہے نا، اس کتاب کے حوالے سے اس نے قبیلے کا نام لکھا اور آگے الفاظ کی تعداد بھی لکھی. جیسے قریش جو ہے نا، قریش کے سے جو ہے 104 الفاظ ہیں، سب سے زیادہ قریش سے 104 الفاظ. حذیل سے جو ہے وہ 45 ہیں، کنانہ سے 36 ہیں، حمیر سے 23 ہیں. پھر ایک ایک کر کے ٹھیک ہے، باقاعدہ سندوں کے ساتھ یہ بات کہ اہل حمیر سے اصل میں یہ لفظ آیا ہے. قریش اس کو نہیں بولتے تھے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جیسے دیکھیں یہ تفسیر تبری ہے میرے سامنے. ٹھیک ہے، تفسیر تبری میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے فرت من کسورہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہوا بالعربیہ الاسد، عربی میں اس کو اسد کہتے ہیں، وبالفارسیہ شار، شار سے شیر بن گیا. پھر وبالنبتیہ آریا، وبالحبشیہ کسورہ. یہ تو عربی بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں پھر ایک اور ڈیبیٹ ہے قرآن میں کیا غیر عربی لفظ ہیں کہ نہیں ہے. امام شافعی اگرچہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں ہے، خیر اس پہ ہم کسی اور وقت میں بحث کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ تو یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا قریش کے قبیلے کے علاوہ کے بھی الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں. قرآن مجید میں تو عربی کے علاوہ بھی الفاظ ہیں. صحیح. فارسی الاصل، حبشی الاصل الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، جہنم کے بارے میں جیسے ایک بحث موجود ہے کہ یہ عربی الاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، فارسی الاصل ہے. اس طرح اور الفاظ آپ کو مل جائیں گے اور یہ بات آپ کو سلف سے ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے اللغات فی القرآن کی، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ اس کتاب کے مطابق قریش کے الفاظ ہیں. تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ غالب جو ہے وہ اس میں قریش کی لغت ہے. اور شارحین حدیث نے بھی یہی بات لکھی ہے اس حدیث کی شرح میں کہ غالب اس میں قریش کی لغت ہے. یہ کہنا کہ اس میں ساری وکیبلری قریش کی ہے، یہ بات پریکٹیکلی اور تاریخاً بھی ثابت نہیں ہے، عملاً ثابت نہیں ہے. کیونکہ ماہرین لغت نے جنہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے، ان پہ کلام کیا ہے، انہوں نے جو ہے نہیں. تو غامدی صاحب کا یہ موقف ہے کہ جو دوسرے قبائل ہیں ان کے الفاظ قرآن میں نہیں آئے، یہ ان کا مقدمہ ہے. اصل میں بیسیکلی دیکھیں کہ وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھیں. یہ بات ایسے بائی دا وے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں قرات کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جا کے انہوں نے اپنے چوتھے اصول میں کیا ہے، چوتھا یا پانچواں، جو میزان اور فرقان کے نام سے ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہاں انہوں نے اصل میں اس مقدمے کو بنیاد بنایا. انہوں نے کہا کہ قرآن تو ہے اصل میں قریش کی زبان میں، قریش کا لہجہ ایک تھا. جب قریش کا لہجہ ایک تھا تو اتنی قراتیں کہاں سے لے آئے ہو؟ قرات تو ایک ہی ہونی چاہیے. کیونکہ جو لوگ ایک سے زائد قرات کو مانتے ہیں ان کا پیچھے مقدمہ کیا ہے کہ عرب جو قبائل تھے وہ ایک سے زائد تھے. صحیح. قرآن جو ہے وہ عرب قبائل کی زبان میں نازل ہوا، تو عرب قبائل کے اندر اختلاف تھا، لہجوں کا بھی اختلاف تھا. ٹھیک ہے، اسالیب بیان کا بھی اختلاف تھا. وہ جو لہجات اور اسالیب بلاغت کا اختلاف تھا قبائل کا، وہ اصل میں قرآن نے اس کو سمیٹ لیا، کیونکہ قرآن ہے عربی مبین میں. تو بیسیکلی کہنے کو تو یہ ایک جملہ ہے جو غامدی صاحب نے بولا ہے، لیکن آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اس جملے کی بنیاد پہ انہوں نے اصل میں قرات کا انکار کیا. تو پھر جو حضرت عثمان نے کہا کہ اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو تو تم نے فیصلہ جو ہے وہ قریش کی لغت کے مطابق کرنا ہے،
تو پھر اس سے تو جو دوسرے قبائل کی لغات ہیں یا زبانیں ہیں اس کا رد نہیں ہوتا؟ نہیں، رد نہیں ہوتا، اس میں رد نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لکھنے کے حوالے سے، اور وہ بھی ایک جگہ پہ اختلاف ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قریش نے، جس طرح دیکھیں نا، ہماری اردو زبان ہے، زبانیں ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں صحیح، اور ایک دوسرے سے لیتی ہیں۔ یہ جو امام شافعی نے بحث پیدا کی ہے نا کہ قرآن میں کوئی غیر عربی لفظ نہیں ہے، ایک اعتبار سے ان کی بات ٹھیک ہے کہ قرآن مجید میں کوئی غیر عربی لفظ نہیں ہے، کہ جو عربوں نے لے لیے وہ ان کی زبان کا حصہ بن گئے۔ سمجھ رہے بات؟ کمپیوٹر جو ہے، ہم نے انگریزی کے اتنے الفاظ لے لیے نا، اب ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی اصل کو دیکھیں تو ہم کہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے، انگریزی الفاظ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہماری زبان نے ان کو اپنے اندر اس طرح سے ضم کر لیا، سمیٹ لیا، کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ لفظ اب دوسری زبان کی نہیں ہے، اب یہ اردو کے ہی الفاظ ہیں۔ جس طرح گلاس کہہ سکتے ہیں، کچن ہے، اور بہت سارے الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے۔ تو اسی طرح سے عربی زبان، یعنی زبانیں ایک دوسرے سے استفادہ کرتی ہیں۔ یہ تو اللاجیکل بات ہے، آپ کہیں کہ جی عربوں نے کسی سے کچھ نہیں لیا، اتنا زیادہ ان کا اختلاط تھا، کیسے انہوں نے نہیں لیا؟ انہوں نے لیا، انہوں نے دوسروں کو اپنی ویکیبلری دی، ان سے لی، ٹھیک ہے۔ انگریزی کے آپ مصادر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو عربی مل جائے گی اس کے مصادر میں، ٹھیک ہے۔ جس طرح لیٹن ہے، گریک ہے انگریزی کے مصادر میں، فرینچ ہے، اسی طرح آپ کو عربی بھی مل جائے گی۔ تو زبانیں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو وہ ویکیبلری آئی ہے، ٹھیک ہے، فورن ویکیبلری آئی ہے، فورن ویکیبلری آف دی قرآن، یہ بات ٹھیک ہے، فورن ویکیبلری آئی ہے، دوسری زبانوں سے ویکیبلری آئی ہے عربوں کے ہاں، لیکن آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں اتنی زیادہ استعمال ہوئی کہ وہ ان کی زبان کہلائی جانے لگ گئی۔ تو دوسرے قبائل کی لغات موجود ہیں، صحیح، قریش کے ہاں بھی آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ لغات میں فرق تھا، یہ بات ہے کہ لغات میں فرق تھا، اور آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں اس کو، حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ سے ہم اس کے کچھ جو ہے نا وہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو لیکن یہ بات اصل میں اہم ہے کہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کا اصل سورس عربی معلّہ ہے، اور عربی معلّہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ جاہلی شاعری سے، سبع معلقات کے مؤلفین سے، تو ان میں سے تو کوئی بھی قریشی نہیں ہے۔ صحیح، ان میں سے تو کوئی بھی قریشی نہیں۔ تو پھر آپ کی نظر میں سورس کیا ہے؟ سورس عربی ہے۔ عربی شمالی قبائل کی بھی عربی، جسے ہم عدنانی قبائل کی عربی کہتے ہیں، اور جنوبی قبائل کی بھی عربی، جسے ہم قحطانی قبائل کی عربی کہتے ہیں۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فصاحت اصل میں عربی زبان میں ہے، اس کے کسی اسپیسیفک ڈائلیکٹ میں نہیں ہے۔ صحیح، یعنی قریش کے ڈائلیکٹ میں فصاحت نہیں ہے۔ آپ اگر بات کر سکتے وہ یہ بات کریں گے کہ عربی زبان فصیح ہے۔ قریشی لہجہ، یہ کہنا کہ وہ من کل الوجوہ فصیح ہے، بعض اعتبار سے قریش کا لہجہ فصیح ہوگا، بعض اعتبار سے جو ہے وہ آپ کو بنو تمیم کا لہجہ فصیح ملے گا، بعض اعتبار سے آپ کو بنو اسد کی جو ہے وہ وکیبلری فصیح ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو فصاحت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو اس بات سے اختلاف ہے کہ جو عربی ہے قرآن کی، وہ ہم جو ہے وہ جو جاہلی شاعری ہے وہاں سے لیں گے؟ آپ کی اس بات سے اختلاف ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ صحیح، ہمیں اس سے کیا اختلاف ہونا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید یا قرآن فہمی کے سورسز میں سے ایک عربی زبان ہے، ٹھیک ہے، اور عربی زبان کے سورسز میں سے ایک ادب جاہلی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن وہ پہلا سورس نہیں ہے۔ وہ پہلا سورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلا سورس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادب جاہلی جو ہے وہ صرف قریش کا مرتب کردہ نہیں، ادب جاہلی عربوں کا مرتب کرتا ہے۔ تو پھر آپ کی نظر میں بنیادی سورس کیا ہے؟ بنیادی سورس جو ہے وہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان سے مراد شمالی اور جنوبی قبائل، جو تمام قبائل کی لغات ہیں وہ ہیں۔ تو وہ ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ وہ سب ہمیں ادب جاہلی میں ملیں گی۔ ادب جاہلی میں اصل میں انہوں نے مطلب ایک چیز کو بغیر سوچے سمجھے ایک بات پھینک دی، حامدی صاحب نے بغیر سوچے سمجھے ایک بات پھینک دی، یعنی یہ بھی تحقیق نہیں کی کہ جتنے بڑے شعراء ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک بھی قریشی نہیں ہے، یہ بھی تحقیق نہیں کی، اور یہ بات کہہ دی کہ فصیح زبان جو ہے وہ قریش کی ہے۔ اگر فصیح زبان قریش کی ہے تو مطلب باقی قبائل جو ہیں وہ ان کے اندر شعراء کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ امرؤ القیس مطلب کندہ میں کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ صحیح، تو یہ بات سمجھنے کی ہے نا۔ جو قرآن فہمی کے سورس ہیں
اس میں احادیث کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں؟ ہاں دیکھیں، اس میں غامدی صاحب نے ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ادب جاہلی ہے نا، یعنی قرآن فہمی کا سورس عربی معلیٰ ہے، ٹھیک ہے، لٹریچر کی عربی. اب لٹریچر کی عربی کا سورس کیا؟ انہوں نے کہا 3 ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی خود قرآن ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے ایک لفظ کو آپ نے سمجھنا ہے خود قرآن سے سمجھیں. میرے خیال میں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. میں بھی عام طور پہ اپنی تحریروں میں یہی کرتا ہوں کہ ایک لفظ ہے، کوئی مفرد ہے قرآن کا، اب آپ قرآن میں دیکھیں یہ مفرد کہاں کہاں استعمال ہوا ہے یا اس کا روٹ ورڈ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو مل جائے گا، اس سے آپ اس لفظ کو سمجھ سکتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ایک تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے قرآن فہمی کے لیے، یا قرآن کے کسی مفرد کو. اچھا، اس میں ایک بہت اچھا کام غامدی صاحب وغیرہ ان لوگوں نے تو خیر کچھ بھی نہیں کیا، یہ ویسے اپنے آپ کو کریڈٹ زیادہ دیتے ہیں، سیدھی بات ہے، قرآن کے حوالے سے، مطلب قرآن کے حوالے سے ٹھیک ہے کچھ کام کیا فرائی صاحب نے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. مفردات القرآن جو ان کی ہے اچھی کتاب ہے، عربوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے. لیکن اب آپ وہاں پہ بھی دیکھیں نا، فرائی صاحب کی یہ کتاب اب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. فرائی صاحب نے جو ہے، اب یہ ان کے استاذ کے استاد ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارے امام کے امام ہیں. فرائی صاحب نے جو یہ ان کی مفردات القرآن ہے، جو حد انہوں نے مفردات بیان کیے ہیں نا 121 ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، 121 مفردات پہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ آپ یوں کہہ لیں ادب جاہلی کی روشنی میں. تو بھائی آپ نے کیا کمال کر لیا. اور ان میں سے بھی 121 میں سے 121 کے اوپر استشہاد نہیں پیش کیا، سب کے اوپر ادب جاہلی سے استشہاد نہیں پیش کیا، سب پہ پیش بھی نہیں کیا، سب پہ پیش بھی نہیں کیا. 121 میں سے آپ یوں کہ 100 کے قریب مفردات ہوں گے جن کا استشہاد انہوں نے ادب جاہلی سے پیش کر دیا. آپ یوں کہہ لیں قرآن کے 100 الفاظ انہوں نے ادب جاہلی سے سمجھ لیے. مشکل الفاظ آپ کہہ لیں، خیر اس میں سے کچھ آسان بھی ہیں، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ مشکل ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے وہ جیسے القوم کا لفظ ہے، فسق کا ہے، الطیر کا لفظ ہے، تو کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں. ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہزاروں مفردات ہونے چاہیے. اب آپ امام راغب کو دیکھیں، امام راغب کا انداز مجھے بہت پسند ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ان کا اسلوب بھی یہی ہے امام راغب کا، یا ان کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ قرآن میں اگر ایک روٹ ورڈ سے، جسے ہم مادہ کہتے ہیں، 50 فارمز آ جائیں، 50 صورتیں بن جائیں، پیچھے بنیادی معنی ایک ہوتا ہے، بنیادی معنی نہیں، بنیادی معنی. اب وہ اس بنیادی معنی کے گرد جو ہے نا اس کے فارمز کو گھماتے ہیں اور اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی ایک مرکزی معنی نکالتے ہیں، وہ سینٹرل میننگ نکالتے ہیں. ابن فارس کا اگرچہ انداز مختلف ہے، مقاییس اللغہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں بنیادی معنی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن بہرحال اس کے اوپر امام راغب نے مفردات القرآن کھڑی کی ہے، بہرحال وہ بہت اچھا ہے. تو غامدی صاحب نے ایک تو یہ بات کہی کہ جی قرآن فہمی کے لیے، یعنی قرآن کے کسی لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو اس میں بہترین سورس اگر ہمارے پاس ہے تو وہ بھی روایتی سورس ہے، مفردات القرآن. جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اہل تشیع میں سے تھے، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. لیکن کام بہت اچھا ہے، بہت اچھا کام ہے، مطلب اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جس نے بھی اس کو پڑھا ہے. لیکن ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، ترجمے سے زیادہ عربی آسان ہے اس کی. تو دوسرا جو ہے نا وہ حدیث ہے، عربی معلیٰ کا دوسرا جو سورس ہے. عربی معلیٰ کہاں ملے گی؟ دوسرا انہوں نے کہا حدیث نبوی اور آثار صحابہ. لیکن اس میں یہ بات تو ٹھیک کر گئے کہ احادیث نبوی اور آثار صحابہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، صحابہ کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، تو صحابہ کی زبان کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی یا آثار صحابہ میں ملے گی. تو اس زبان سے آپ قرآن فہمی کریں، یہ بات تو ٹھیک کر گئے. لیکن آگے ایک بات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں شبہ نہیں ہے، یہ اسکرین پہ یہ دیکھیں، اس میں شبہ نہیں ہے کہ روایت بالمعنی کی وجہ سے ان ذخائر کا بہت تھوڑا حصہ ہی ہے جسے اب زبان کی تحقیق میں سند و حجت کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا یہ کہاں ایک تیر سے دو شکار کہہ یہ رہے ہیں کہ حدیث ہوئی ہے روایت بالمعنی. صحیح، حدیث چونکہ روایت بالمعنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان محفوظ نہیں ہے حدیث میں، تو بہت کم ہے جو آپ کو حدیث میں ملے گا، یعنی عربی معلیٰ میں سے بہت کم ملے گا. اصل بات یہ ہے کہ حدیث کے روایت بالمعنی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ نکال رہے ہیں، یعنی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. حدیث کے روایت بالمعنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول صحابی ہے، قول صحابی ہے. صحیح،
یہ نہیں ہے کہ وہ جو 7ویں درجے میں جا کے 7ویں طبقے میں جو راوی آ رہا ہے تو اس کے الفاظ ہیں، کوئی اجمی راوی ہو، ہاں مطلب کسی اجمی راوی کے الفاظ ہیں. دیکھیں نا حدیث روایت بالمعنی ہے، مطلب نو ڈاؤٹ یہ بات ٹھیک ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ حدیث روایت بالمعنی، کیونکہ فعل رسول اگر ہے، ہم کہتے ہیں سنت 3 قسم کی ہے نا، قول رسول ہے، فعل رسول ہے، تقریر ہے. جو فعل رسول ہے وہ تو قول صحابی ہے، صحابی کا مشاہدہ ہے، صحابی جو ہے وہ شاہد واقع ہے، صحابی نے اس کو نقل کیا اپنے الفاظ میں. جو تقریر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی صحابی نے اپنے الفاظ میں نقل کیا. قول رسول کا اہتمام کیا گیا کہ اس کو ایز اٹ از اگر نقل کیا جائے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ مترادفات صحابہ نے استعمال کی، اس لیے تو سندوں کے متون میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو اذکار اور دعائیں ہیں وہ انہی الفاظ کے ساتھ، وہ انہی الفاظ میں. ٹھیک ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ روایت بالمعنی ہونے کے باوجود صحابی کی زبان ہے اور قرآن صحابی کی زبان میں نازل ہوا، تو وہ پھر بھی عربی معلّہ ہے، جی پھر بھی وہ عربی معلّہ ہے. تو یہ بات غلط ہے ان کی کہ جی وہ بہت کم جو ہے نا اس میں سے اب روایت بالمعنی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں وہ چیز مل سکتی ہے. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں، اچھا اس بات کو بھی انہوں نے نہیں سمجھا. ایک تو روایت سے جو ہے نا ایک چڑ امام فرائی صاحب سے شروع ہوئی، بلکہ وہ امام فرائی صاحب تو یہاں تک لکھ گئے کہ جی قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے غلط اصول، اور اس میں لکھا کہ حدیث مطلب باقاعدہ ہے، مطلب اتنی اس حد تک چڑ تھی انہیں. بھلے آپ یوں لکھ دیتے کہ جی یہ ہمارے نزدیک راجے نہیں ہے، لیکن اتنی بھی چڑ کیا کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے غلط اصول، اور اس میں آپ کہیں کہ جی تفسیر القرآن بالحدیث. یہی معاملہ ہمیں اسلائی صاحب کے ہاں بھی نظر آتا ہے. وہ روایت سے چڑ کی وجہ سے یہ بات کو گہرائی میں سمجھ ہی نہیں سکے. یہ جس کو تفسیر بالمعصور سمجھتے رہے وہ بیسیکلی تفسیر لغوی تھی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ تفسیر تبری سب سے بڑا ہمارے پاس ماخذ تفسیر بالمعصور کا تفسیر تبری ہے، یا تفسیر ابن ابی حاتم، اس قسم کی تفسیریں. اب جس بندے نے ان کا مطالعہ نہیں کیا وہ تو یہ کہے گا یہ تفسیر بالمعصور ہے، حالانکہ وہ تفسیر بالمعصور نہیں ہے، وہ صحابہ کی لغوی تفسیر ہے. یعنی اب بھی اگر آپ کھولیں نا مثال کے طور پہ یہ تبری میں اگر ابھی کھولوں تو ابھی یہ جو فرد من قصورہ، امام تبری جو اقوال نقل کرتے ہیں صحابہ سے تابعین سے، وہ ایسی تفسیریں نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہاں کی جی ایک آیت کی تفسیر میں 4 صفحے لکھ دیے، ایسے نہیں ہوتا. یہ لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے، یہ لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، قصورہ کا کیا معنی ہے؟ قصورہ کا معنی ہے اسد. بس یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، یہ بیسیکلی لغوی تفسیر ہے. صحیح. یعنی صحابہ کرام متعین یہ کر رہے ہیں کہ اس لفظ کا لغت عرب میں یہ معنی ہے. تو سب سے بڑا جو سورس ہمارے پاس ہے عربی معلّہ کا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے، صحابہ کو یہ کہتا ہے نا انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی قرآن اس لیے بنایا تاکہ تم سمجھو. اور اللہ کے رسول کو یہ جو کہا گیا کہ یہ آپ کی قوم کی زبان میں نازل ہوا، تو وہ قوم کون ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، تو صحابہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو ان سے بڑھ کے کون اتھارٹی ہوگا ان کی زبان کے حوالے سے؟ مطلب ایک طرف آپ امام خلیل، امام سیب و سب کو آپ جمع کر لیں، ٹھیک ہے، مبرد کو، جاہز کو، سب کو آپ جمع کر لیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہاں انہوں نے یعنی یہ بتایا ہے کہ لغوی مطلب یہ ہے، یا یہ بتایا ہے کہ قرآن نے یہاں یہ مطلب مراد لیا؟ صحابہ کی جو تفسیر ہے نا وہ 2 قسم پر ہے، جو ہمیں تفسیر بالمعصور میں ملتی ہے. ایک تو ان کی اجتہادی تفسیر ہے، ابھی ہم اجتہادی تفسیر کی بات نہیں کر رہے. صحیح. ٹھیک ہے، صحابہ کی اجتہادی تفسیر کم ہے، اثار صحابہ میں صحابہ کی اجتہادی تفسیر کم ہے. صحابہ کی جو تفسیر ہم تک پہنچی ہے اس میں ہم یہی بات کر رہے ہیں، اس کا اگر ہم انالیسس کریں تو وہ لغوی تفسیر زیادہ ہے. یعنی انہوں نے لغت عرب کو متعین کیا ہے، انہوں نے اپنی زبان کو واضح کیا ہے کہ ہماری زبان میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ جو آپ ادب جاہلی میں جا کے تلاش کر رہے ہیں کہ ادب جاہلی کا تو یہ موضوع بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کا موضوع تو اور تھا نا. مطلب تو وہ جو مطلب انہوں نے بتایا صحابہ کرام نے، وہ ادب جاہلی کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ وہ دیکھیں وہ تھا یا نہیں تھا،
پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب جاہلی سے زیادہ انہوں نے محنت کر لی تو کتنے الفاظ لے آئے؟ 120. ادب جاہلی آپ کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنا ہے جو کچھ آپ کے پاس محفوظ ہے ادب جاہلی، پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے، صحیح، کتنا محفوظ ہے، ضائع ہو گیا بڑا حصہ. اچھا، جو آپ کے پاس محفوظ ہے اس میں بھی منحول کلام موجود ہے، ٹھیک ہے، حماد الراویہ، خلف الاحمر وغیرہ، یہ تو باقاعدہ مطلب ہسٹری کے وہ نمونے جیسے کہہ سکتے ہیں آپ ہیں کہ جن کے بارے میں چھوٹا سا جو عربی زبان کی تاریخ کو جانتا ہے اسٹوڈنٹ، طالب علم، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی طرح سے شعر گھڑ کے بڑے بڑے شعراء کی طرف منسوب کرتے تھے. صحیح. تو ادب جاہلی گھڑا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت کم ہے. اچھا، ایک اور بات، اگر مجھے تو یہ لگتا ہے ان کی ادب جاہلی پہ بھی کوئی اچھی نظر نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی تیسرا جو ماخذ ہے نا عربی معلّہ کا، پہلا تو قرآن ہے، دوسرا حدیث اور آثار صحابہ ہے، اس پہ بھی ہم نے گفتگو کر دی. تیسرا کہا کلام عرب ہے. کلام عرب میں انہوں نے کہا امرؤ القیس، زہیر، عمر بن کلثوم، لبید، نابغہ، طرفہ، عنترہ، عائشہ، حارث بن حلزہ، ٹھیک ہے، قس بن سائدہ. اچھا، اہل علم جانتے ہیں کہ اس کا بڑا حصہ شعراء کے دواوین اور اسمعیات، مفضلیات، حماسہ، سبع معلقات. اچھا، مجھے یہ جب میں نے ترتیب پڑھی نا، یہ ترتیب ہی دماغ کو جا کے لگتی ہے. اگر آپ اصول حدیث کے اچھے طالب علم ہونا اور کوئی آپ کو کہے کہ مقطوع، مرفوع اور موقوف حدیث، ترتیب الٹ ہوگی، آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے اندر کوئی حص جمال نہیں ہے، یا اس نے علم کو، فن کو گہرائی سے نہیں دیکھا، اس نے صرف نام سنے، مصطلحات سنی ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے سبع معلقات ہیں، اس کے بعد مفضلیات لکھے گئے 2 صدی ہجری میں، اس کے بعد اسمیات ہیں، یہ 3 صدی ہجری کے. جو مفضلیات ہیں 2 صدی ہجری کے ہیں، اس کے بارے میں بھی ڈیبیٹ ہے. اچھا، بہت اچھی کتاب ہے ہمارے استاد سے، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب. انہوں نے، ان کا تھا کہ کئی والیومز کے اندر جو ہے نا عربی ادب کی تاریخ میں مرتب کروں اردو زبان میں، اور کافی ماشاءاللہ سے انہوں نے محنت سے. صحیح. تو احمد شاکر اور عبدالسلام محمد ہارون کی تحقیقات سے جو مفضلیات پبلش ہوئی ہیں، تو انہوں نے شروع میں یہ بحث کی ہے کہ مختلف روایات ہیں، پورے قصائد کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے یہ شامل کیا تھا نہیں شامل کیا تھا، اشعار کے بارے میں اختلاف ہے. تو بہت کچھ ضائع ہو گیا، جو موجود ہے اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہے. اچھا، ایک انتہائی نقطہ نظر تو یہ تھا جو مارگولیت نے دیا، اس نے کہا کہ یہ ادب جاہلی کے نام سے جو پیش کر رہے ہیں نا، یہ سب من گڑت ہے، سارا کا سارا من گڑت ہے، بعد میں گھڑا گیا دور اسلامی میں. تو بلکہ انہوں نے بڑی محنت کی اس پہ. اسی چیز کو طه حسین مصری نے اٹھا لیا. طه حسین مصری کی جب یہ آئی نا ادب جاہلی پہ کتاب، اس نے پورے مصر میں جو ہے وہ ایک طوفان برپا کر دیا. اس کا بھی بنیادی مقدمہ یہ تھا کہ یہ ادب جاہلی جو ہے یہ منحول ہے، من گھڑت ہے، ادب جاہلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو خیر، اس نے کچھ چیزیں اس کی کمزور بھی تھیں، کچھ چیزیں اس کی ایسی بھی تھیں جو لاجیکل ہے. یہ پروفیسر خورشید رضوی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا خلاصہ نقل کیا، طه حسین مصری کی کتاب کا. اس پہ اچھا نقد بھی آیا، پھر بہت سارے لوگوں نے لکھا، PhD کے مقالات لکھے گئے اس کے جواب میں. لیکن ہم اس انتہائی موقف کی طرف نہیں جاتے کہ سب من گڑت ہے. لیکن یہ تو غامدی صاحب نے بھی لکھا ہے نا کہ اس میں منقول ہے، یہ تقریباً سب نے مان لیا کہ اس میں کمی بیشی ہوئی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث میں محدثین پرکھ کر لیتے ہیں، صحیح اور ضعیف کو جدا کر لیتے ہیں، تو اسی طرح شعراء جدا کر لیتے ہیں کہ یہ کلام من گھڑت ہے اور یہ اصل ہی ہے. بہرحال تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ادب جاہلی میں ایک تو یہ کہ بہت کم ہے، جو کچھ موجود ہے، پھر اس کے بارے میں ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ اس میں سے کتنا کچھ اصلی ہے. اب اصلی بھی آپ نے چھانٹ پھٹک کے علیحدہ کر لیا تو آپ کے پاس کتنا رہ گیا؟ آپ کتنے قرآن کی تفسیر کر لیں گے؟ امام فرائی صاحب نے جو زیادہ جان مار لی، 100 الفاظ کی وکیبلری لے آئے. ٹھیک،
اس سے زیادہ تو آپ نہیں نہ کر سکتے. تو پھر آپ کے پاس سورس کیا رہ جاتا ہے؟ وہ آثار صحابہ ہیں. وہ آثار صحابہ ہیں، وہ ادب جاہلی نہیں ہے کہ آپ ادب جاہلی کی بنیاد پہ قرآن مجید پورے قرآن کی تفسیر کر سکیں. نہیں، ایسا نہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کلام عرب میں موجود تہذیب و ثقافت ہے وہ قرآن مجید کے اشارات کو سمجھنے میں معاون ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات ایک غامدی صاحب نے کی ہے اسی عربی معلّہ میں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس تہذیب کو، اس کلچر کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس تہذیب میں وہ قرآن نازل ہو رہا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں کنٹیکسچول میننگ. کنٹیکسچول میننگ بعض اوقات جو ہے نا وہ کانٹیکس میں ہوتے ہیں. ایک پیراگراف کے اندر ایک لفظ ہے، آگے پیچھے ہوں گے، سیاق و سباق میں ہوں گے. بعض اوقات کنٹیکسچول میننگ جو ہے سیاقی جسے ہم کہہ رہے ہیں، جو اس کے معنی ہیں، وہ بعض اوقات سوسائٹی میں ہوتے ہیں. ایک واقعہ ہوا، اس پہ قرآن مجید نازل ہو. کلام عرب میں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تکلف محض ہے. مطلب اب آپ یہ کہیں نا کہ امرؤ القیس کی شاعری میں جو ہمیں فوشپن ملتا ہے، کیا عرب اس تہذیب کے اوپر، اس کلچر کے اوپر کھڑے تھے کہ اس سے ہم قرآن فہمی میں مدد لیں؟ ٹھیک ہے، مطلب وہ ایسا وحیات آدمی تھا، بلکہ اس کے معروف القاب میں سے الملک الدلیل ہے. ٹھیک ہے، اور عرب میں سب سے بڑا شاعر جس کو سمجھا جاتا ہے، مطلب ایک بڑی رائے ہے کہ یہ تھا. بعد نے یہ بھی کہا نابغہ تھا، بعد نے عاشا کو بھی کہا، لیکن زیادہ تر کی رائے یہ امرؤ القیس تھا. اور یہ الملک الذلیل کے نام سے جو ہے وہ معروف تھا. اور اس کے ایسے ایسے قصے آپ کو ادب کی کتابوں میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بندہ مطلب اس کی آپ کو اس کا جو ملکہ پڑھ لیں تو انسان مطلب حیران رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. وہ پڑھا نہیں جاتا ایک شریف آدمی سے. تو یہ کہنا کہ جی، کیونکہ آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ کسی بھی قوم کے جو شعراء ہوتے ہیں نا، وہ بیسیکلی اس قوم کا کلچر تھوڑی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تخیل ہے اصل میں. شاعری کیا ہے؟ ایک تو تخیل کی پرواز ہے نا، جتنا مرضی اونچے چلے جائیں. غالب نے جو کچھ لکھا پڑھا، ظاہری بات ہے وہ کوئی قوم کی حالت تھوڑی تھی. یہ کہہ سکتے ہیں علامہ اقبال نے قوم کی ترجمانی کی ہے. ٹھیک، تو لیکن یہ ہے کہ میر تقی میر صاحب جو فرما گئے ہیں، یا غالب صاحب جو کہتے رہے ساری زندگی، اب وہ تو آپ یوں تو نہیں کہہ سکتے وہ قوم کے جذبات تھے، یا وہ کلچر تھا جس کو انہوں نے اپنی شاعری میں سمو دیا. ایسا کبھی بھی نہیں. تو حافظ صاحب یعنی اس بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے کوئی مثال مل سکتی ہے جو فرائی صاحب نے یا اصلاحی صاحب نے یا غامدی صاحب نے دی ہو؟ نہیں، اس میں نے اس حوالے سے کوئی مثال ان کی نہیں پڑھی. لیکن یہ بات اہم ضرور ہے، یہ بات ضرور اہم ہے کہ ہمیں کلچرل میننگ جو ہیں وہ سمجھنے. لیکن وہ کلچرل میننگ ہمیں کہاں ملیں گے؟ اس کا سورس ادب جاہلی نہیں ہے، اس کا سورس ہے شان نزول کی روایات. صحیح. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت براء بن عازب یہ کہتے ہیں کہ انصار کا معاملہ یہ تھا کہ جب حج اور عمرے سے آتے تھے مدینہ واپس، تو اپنے گھر کے سامنے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے جو ہے وہ دیوار پھلانگ کے آتے تھے. تو اب اس پہ پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی. قرآن مجید میں اب یہ کانٹیکس موجود نہیں ہے. قرآن تو صرف یہ بات کہہ رہا ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. ٹھیک ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. بھائی گھر میں پیچھے سے نہ داخل ہوا کرو، سامنے سے داخل ہو. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بیک ڈور سے گھر سے نہیں داخل ہونا. ٹھیک ہے، اس سے قرآن منع کر رہا ہے. کیا ہے پیچھے؟ ظاہری بات ہے کوئی کلچرل میننگ ہے، کوئی واقعہ موجود ہے. وہ واقعہ کیا مجھے ادب جاہلی میں ملے گا؟ حیرانگی کی بات ہے نا. وہ ادب، اچھا جو ادب جاہلی ہے وہ بھی کچھ 100-150 سال پرانا ہے اسلام سے، اس میں مجھے ملے گا. یا جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو قرآن تو اس واقعے کے بارے میں نازل ہو رہا ہے، جبکہ وہ نازل ہو رہا ہے اور وہ واقعہ صحابہ کا واقعہ ہے، اور اس واقعے کے شاہدین صحابہ ہیں، اور صحابہ نے وہ واقعہ کہاں بیان کیا ہے؟ شاعری میں نہیں، شان نزول کی روایات میں. اسباب نزول پہ مستقل کتابیں موجود ہیں. لیکن صرف اور صرف کیا؟ روایت سے چڑھ ہے. روایت کے نام سے جو چیز آ جائے گی اس کو سائٹ پہ کرنا ہے. اب شان نزول کو بھی نظر انداز کر دیا. ادب جاہلی میں جا کے قرآن مجید کے کلچرل میننگ آپ تلاش کر رہے ہیں جو 150 سال پہلے مرتب ہوا ہے، 100-150 سال پہلے قرآن کے نزول سے. اس میں آپ کو قرآن کا کلچر کہاں نظر آئے گا؟ وہ واقعات، ظاہری بات ہے وہ واقعہ ہوا تو قرآن نازل ہوا، وہ واقعہ تو صحابہ کے دور میں ہوا.
اس کو تو شان نزول کی روایات جو ہے وہ بیان کریں گی، اس کو تو جس کو یہ تفسیر بالمعصور کہہ دیتے ہیں، تفسیر بالمنقول کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے بڑا سورس اگر ہمارے پاس ہے تو وہ یہ ہے۔ تو بہرحال اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں اب تک کی جو ہماری بات ہوئی ہے، پہلا جو ہمارا اصول ہے اس کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو قرآن مجید جو ہے نا وہ عربی زبان میں ہے، فصیح عربی میں ہے، لیکن اس فصیح عربی کو صرف قریش کے قبیلے تک محدود کرنا اور یہ کہنا کہ یہ صرف قریش اور اہل مکہ کی زبان میں نازل ہوا تو یہ غلط ہے، یہ امر واقع کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے شعراء ہیں جن کو آپ نے مصدر بنایا کہ وہ عربی معلّہ کے مصدر ہیں، یہ سبع معلقات والے ہیں یا 9 ہیں یا 10، وہ سب جو ہے وہ غیر قریشی ہیں، وہ مکہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، مکہ میں بلکہ آپ یوں کہیں قریش میں کوئی نامور شاعر ہے ہی نہیں۔ دور جاہلیت کا بعد میں ٹھیک ہے آپ کو ملیں گے، دور اسلامیین میں آپ کو لوگ مل جائیں گے، لیکن ہم تو دور جاہلیت کی بات کر رہے ہیں یا مخضرمین کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام اور جاہلیت کا ٹائم پیریڈ۔ تو یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن عربی معلّہ میں نازل ہوا لیکن اس سے مراد صرف قریش کی زبان نہیں ہے بلکہ تمام عرب قبائل کی زبان، کیونکہ بعض اوقات وہ لہجہ زیادہ فصیح ہوتا ہے قریش کی زبان میں اور بعض اوقات وہ لہجہ زیادہ فصیح ہوتا ہے کسی اور قبیلے کی زبان، صحیح۔ تو جہاں فصاحت زیادہ تھی قرآن نے اس فصاحت کو اٹھا لیا۔ اور جو قراءت کا اختلاف ہوا اس کے پیچھے بھی ایک یہ وجہ ہے، یہی ریزن ہے۔ اس پہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ دوسرے اصول میں تھوڑا سا اور تفصیل سے بحث کریں گے۔ دوسری بات جو ہم نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ عربی معلّہ کا جو مصدر ہے وہ قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے، احادیث بھی ہیں اور ادب جاہلی بھی ہے، لیکن جو سب سے بڑا سورس ہمارے پاس ہے، سب سے بڑا سورس وہ آثار صحابہ ہیں، صحابہ کے وہ اقوال جو کہ قرآن مجید کے لفظ کو متعین کرتے ہیں، مفردات کا بیان ہے۔ صحابہ کرام لفظی تفسیر کرتے تھے، اس لفظ کا یہ معنی، اس لفظ کا یہ معنی، ٹھیک ہے۔ وہ جو صحابہ کرام کی لغوی تفسیر ہے نا، کیونکہ حدیث میں ہمیں اس طرح سے تفسیر نہیں ملتی، حدیث میں ہمیں اس طرح کی لغوی تفسیر نہیں ملتی، تو چند الفاظ کی ملتی ہے۔ جو صحابہ کرام کی یہ لغوی تفسیر ہوگی اس کو حتمی حیثیت حاصل ہوگی، ظاہری بات ہے، ان کی لغت ہے، لغت میں وہ امام ہے ہمارے لیے، لغت میں وہ ہمارے لیے امام ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، جب وہ کہیں گے اس لفظ کا یہ معنی ہے تو اب امام خلیل جیسے 20 بھی آ جائیں تو ہم ان کو سائڈ پہ کریں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی جو تفسیر اجتہادی ہے وہ تفسیر اجتہادی میں بھی جس مقام پہ ہیں تو ہمارے بڑے بڑے ائمہ ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو سینے سے لگا کے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ علم التاویل، انہیں قرآن فہمی کا علم دے۔ تو اپنی تفسیر اجتہادی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو تربیت پائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں انہوں نے حاصل کی، ان میں سے اس کا عشر عشیر بھی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو تفسیر اجتہادی میں بھی ہم ان کے کسی جو ہے وہ اس پہ نہیں جاتے، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی لغت میں جو ہے وہ بعد میں آنے والے وہ لغوی اعتبار سے صحابہ سے زیادہ سمجھتے تھے کہ جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، بالکل بیوقوفی والی بات ہے، صحیح بیوقوف والی بات ہے۔ چلیے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہماری جو سیریز جس کا آغاز ہوا آج فکر غامدی کے نام سے، آج یہ اس کا پہلا پروگرام تھا، اور اس میں ہم نے مبادئ تدبر قرآن کے ذیل میں جو پہلا اصول ہے عربی معلّہ کا اس کو ڈسکس کیا۔ غامدی صاحب کے مبادئ تدبر قرآن کے ذیل میں مزید بھی کچھ اصول ہیں، غالباً کوئی 9 اصول ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈز میں۔ ابھی ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔